بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کے اس عظیم الشان انجمن اصلاح البیان کے اس وقت کے صدر اور میرے کارواں اور ہمارے مخدوم مفتی اسحاق نازکی صاحب، اس ادارے کے ناظم اعلیٰ مفتی نثار صاحب اور باقی شعبہ جات کے نظماء، اساتذہ، عزیز طلبہ، مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ وقت بڑا محدود ہے اور آپ کی جبینوں سے، ماتھوں سے تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہیں، اور پھر مفتی صاحب کی اس جو انہوں نے ایک کمپریہنسو، ایک جامع یزن خطابت سے اسے بسیار فاصل فن تو امیک یم زن مختلف پاس پہلو تمن پہ کورمت صبن ساروین کورن ٹچ تو بیس زن خاص کہ کت ون لائق آس وہ انہوں نے بیان فرمائی۔ مجھے دو تین باتیں وقت کی محدود جو وقت کی تنگ دامنی ہے اس کو بالکل میں اس کا لحاظ کرتے ہوئے دو جملے بتاؤں گا۔ یہ بھی ایک مجبوری ہے، ورنہ مواقع اور آئیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بحیثیت حکم یا بحیثیت ایگزامنر یہاں مجھے بٹھایا گیا تھا اور مجھے ایک ذمہ داری دی گئی تھی، اور میرے ساتھ مولانا غلام محمد قاسمی صاحب تھے جو اس طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں تک آپ کی خطابت میں مشق و تمرین کا تعلق ہے، خوش آئند بھی ہے الحمدللہ، اور یہ بڑا اطمینان بخش ہے کہ خطابت کے جو بنیادیں ہیں، جس میں صحت زبان آتی ہے اور اسی طریقے سے اس میں اعتماد آتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے، اور جو طرز تخاطب ہوتا ہے، وہ سب چیزیں جتنے لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی، میں یہ بغیر کسی تملق کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکابر کی موجودگی میں کہ کشمیر کے طول و عرض میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، سننے کا موقع ملتا ہے۔ سچ میں یہاں ماشاءاللہ محنت ہوئی ہے زبان کی صحت پر، اور آپ کے اندر جو ہمت و جرت اور جو خود اعتمادی کا بیج بویا گیا ہے، اور انجمن اصلاح البیان نے آپ کے اندر جو اعتماد پیدا کیا ہے مشق و تمرین کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، اور آپ کے الفاظ، آپ کی زبان اور آپ کے فکر کے اظہار کے لیے اس طرح کی مشق کی ضرورت تھی، اور جس طرح کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے بڑی محنت ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ آگے جا کر کے بڑے اداروں میں، بڑی جامعات میں اس ادارے کا نام روشن کریں گے، اور اچھے مقررین میں اور اچھی گفتگو کرنے والوں میں آپ تب انشاءاللہ شمار ہوں گے، کیونکہ آپ کے اندر ایک داعیہ، ایک شوق پیدا ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ زبانوں پر ہم بڑی توجہ دیتے ہیں اور توجہ دینی چاہیے۔ اردو، کشمیری، انگریزی، فارسی، اگر آپ نے سوچا، کبھی نہیں ہوگا تو ضرور سوچئے گا کہ عربی زبان میں جو ہم گرامر پڑھتے ہیں، جو نحو صرف پڑھتے ہیں، اور عربی زبان میں جو اشتقاق کا نظام ہے، خاص طور سے صرف میں جو گردانیں آتی ہیں، مختلف گردانیں، اور پھر نحو میں جو ہم عربی لفظ کے نوک و پلک کو، اس کے مزاج کو سمجھنے، اور پھر بڑی چابک دستی کے ساتھ، بڑی کہنا چاہیے کہ بڑی ہر طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کی کہیں اعراب کا جہاں تک تعلق ہے، اور اس عرب کے
جو اس لفظ کی جو جمالیات ہیں، ایک جمالیات ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو انگلش میں ایسٹھیٹکس کہتے ہیں، کہ لفظ کو کس طرح ہم اس کا تلفظ کیسے کریں اور وہ خوبصورت کیسا محسوس ہو جائے، کس طرح بول کر کے وہ محسوس ہو جائے. اسی طریقے سے اردو کا اپنا مزاج ہے. اردو جو آپ نے یہاں پیش کیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، زبان بہت سدری ہے، بہت اصلاح ہوئی ہے زبان کی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ جو آپ کی خطابت ہے اس کا اثر آپ کی زبان پر پڑنا چاہیے. آپ کی سرہانے کے اوپر ڈکشنری ہونی چاہیے، جو نئے الفاظ آتے ہیں ان الفاظ کے معنی اور ان کے جو محلے استعمال ہیں ان کو استعمال بھی کیجیے. زبان کا ذخیرہ اس طرح بنتا ہے اور پھر آگے انسان جو خطیب کے لیے ایک ذخیرہ جمع ہوتا ہے. پھر انسان جو ہے نا اپنے فکر کے اظہار کے لیے پھر فقیر نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو فقر اظہار ہوتا ہے نا یہ بھی دور ہو جائے گا اس سے، اگر آپ ڈکشنری سرہانے پہ رکھیں گے. اور زبان دانی کے جو اصول ہیں ضرور پڑھیے گا. مولانا نور عالم خلیل امینی اللہ ان کی قبر کو نور فرمائے، ان کی جو حرف شیرین ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، شاید 25 30 یا 50 روپے کی مل جائے گی، وہ ضرور پڑھیے. جو خطابت کے یا تحریر کے، اسی طرح خوش خطی کے بھی ان کا خط رخا میں ہے، خوش خطی کے اوپر ان کے مضامین ہیں وہ پڑھیے. اور اس طرح اس انجمن اصلاح البیان کو اپنی شخصی ارتقاء کا ایک ذریعہ بنائیں. جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں اس کے کورسز ہوتے ہیں، کالجز میں، آپ کے لیے تو ان کورسوں کی ضرورت